اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ قیامت وہ دن جب انسانوں کے سر پر ایک تیز تلوار لٹکتی نظر آتی ہے جو کسی بھی وقت اتر سکتی ہے، مگر اس سے پہلے کون سی نشانیاں پوری ہوں گی، آخر قیامت کیسے آئے گی، یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم اپنی اس ویڈیو میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جاہل اور بیہودہ حکومتیں قائم ہوں گی۔ مقصد صاف ہے، ایسے لوگ قابلیت کے بغیر حکومت کے مالک بنیں گے، وہ بنا علم کے فتوے کروائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈالیں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ ایسے حالات پیدا فرمائے گا کہ عالم سے علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، لوگ ظالموں کی پیروی کرنے لگیں گے۔ جو ان میں سب سے اچھا انسان ہوگا اسے جلیل کیا جائے گا، مسجدیں لوگوں سے بھری ہوں گی مگر ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ قرآن پڑھیں گے پھر بھی وہ ان کے گلے سے نہ اتر کر بس پاس رہے گا۔ اس طرح وہ بھٹکا دیے جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے چوک جاتا ہے، اور تب تک وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے جب تک تیر کمان میں واپس نہ آئے۔ فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، قیامت کے قریب آتے ہی رشتے ٹوٹیں گے، لوگ اپنے بڑوں پر لعنتیں بھیجیں گے، زلزلے آئیں گے، قتل و غارت پھیل جائے گی۔ قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، جس کو مارا گیا اسے بھی یہ نہ معلوم ہوگا کہ اس پر کیوں ستم ہوا۔ ایک آدمی دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور سوچ اٹھے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ وقت کی رفتار تیز ہو جائے گی، سال مہینے جیسے، مہینے ہفتے جیسے، اور ہفتے دن جیسے، اور دن گھنٹوں جیسے بیتیں گے۔ دولت میں اضافہ ہوگا، عرب کی زمینیں کھیتوں اور نہروں میں بدل جائیں گی، ایک ریگستان سعودی عربیہ میں برف باری اور عجیب حالات دیکھیں گے۔ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے رکوت کریں گے۔ ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال سے۔ انسان کی عزت اب اس کی دولت کے مطابق آنکی جائے گی، نہ کہ اس کے دین اور تقوی کے مطابق۔ تجارت سے برکتیں غائب ہو جائیں گی، لوگوں میں سود کا رس کھل جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا جب شاید ہی کوئی ایسا بچے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، جو خود دور رہے ہوں وہ بھی اس گندگی سے پربھاوت ہوں گے۔ کاروبار تو بڑھیں گے مگر ان میں برکت کم ہوگی، ظلم اور جھوٹ کا اضافہ ہوگا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ پوری دنیا میں شراب کی عام روایت ہو جائے گی، زنا کھلے عام کیا جائے گا، عورتیں ریشمی کپڑے پہنیں گی، مرد عورتوں کی نقل کریں گے، عورتیں مرد کی نقل کریں گی، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی مانی جائیں گی، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی۔ میری امت میں 30 چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک ایسا وقت آئے گا جب قرآن میں صرف نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ لوگوں پر ایسا دور چھا جائے گا کہ حق چھپ جائے گا، جھوٹ ظاہر ہوگا، اندھیری رات کی ترنگوں کی طرح فتنے آئیں گے، ہر نیا فتنہ پچھلے سے زیادہ برا ہوگا۔ لوگوں کے دل برائی سے بھر جائیں گے مگر ان کے چہرے نیک دکھائی دیں گے۔ لوگ دنیاوی فائدے کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے، عورتیں معاشرے میں حکومت کر لیں گی اور مرد ان کی بات مانیں گے۔ اس وقت تم لوگوں کو حکمرانوں کی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا پاؤ گے، بے گناہوں کو مرتے دیکھو گے، لوگ زمین میں دفن کر دیے جائیں گے، ڈوبا دیے جائیں گے، پتھروں سے مار دیے جائیں گے، قبیلوں میں آپسی لڑائیاں ہوں گی اور کوئی انہیں اس برائی سے روکنے والا نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک عجیب طرح کی موت آئے گی، ہر شخص بازار میں کھڑا ہوگا اور اچانک اسے موت مل جائے گی جبکہ آس پاس والے کو پتہ بھی نہ چلے گا، یعنی کہ ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے اچانک موت، جو آج کل آپ سب کے سامنے دکھ رہی ہے۔ ہر سال 40 سے 50 لاکھ لوگ کسی ایک ریجن سے اچانک موت کا شکار ہوتے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بازار کے پاس آ جائیں گے۔ آج آن لائن شاپنگ ایپس کے ذریعے پوری کی پوری مارکیٹ لوگوں کی جیبوں میں آ گئی ہے، وہ جو چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ سعودی عربیہ کے جسل حفص کے اوپر کھڑا ہوگا اور وہاں سے وہ مدینہ کو دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ رات کے وقت مسجد نبوی بالکل ایک سفید محل سی دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی وجہ سے وہ جسل حقسی پر کھڑا ہو کر دور سے مدینہ کو نہارے گا۔ اور اچرج کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ مدینہ کے باہر ہی موجود ہے، اسی پہاڑ سے وہ کھڑا ہو کر مدینہ کو دیکھے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک شخص زکوٰۃ دینے نکلے گا مگر اسے کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جسے وہ زکوٰۃ دے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جب وہ دنیا کے نیتا بن کر آئیں گے تو ان کے پاس دنیا بھر کی دولت آئے گی جسے وہ لوگوں میں بانٹ دیں گے۔ مگر سوال اب بھی برقرار ہے، قیامت آخر کیسے آئے گی؟ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو دنیا میں بڑے پیمانے پر ظلم ہوگا۔ امام مہدی ان دنیا کے سپر پاوروں کو ہرائیں گے اور مسلمانوں کو ظلم سے آزاد کر دیں گے۔ اس کے بعد دجال کا ابھار ہوگا جسے مارنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں حکومت کریں گے، تب پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو دنیا میں چھوڑ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ایک پہاڑ پر لے جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو بھی ختم کر دے گا۔ اس کے کچھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ وفات کے بعد پھر سے کفر پھیلنے لگے گا، لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے اور گناہوں میں پڑ جائیں گے، دنیا دوبارہ برائیوں سے بھر جائے گی۔ پھر ایک اور نشانی ظاہر ہوگی جب مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب ان تینوں جگہوں پر زمین دھنس جائے گی، جو شاید زلزلے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی تاکہ بے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں اترے گا جو کافروں کو تکلیف دے گا جبکہ مومنوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ دھواں 40 دنوں تک جاری رہے گا اور اس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کا ایک نیوکلیئر حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پوری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی تاکہ مسلمان ڈر جائیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ قیامت کے آخری نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ اس کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 2 یا 3 دن جتنی لمبی ہوگی۔ لوگ دن کے آنے کا انتظار کریں گے مگر دن نہ نکلے گا، لوگ رونے لگیں گے اور پھر پوری دنیا میں خوف پھیل جائے گا۔ بہت سے لوگ معافی مانگنے لگیں گے، جانور بھی دن کے انتظار میں ہوں گے، ان کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گے۔ پھر 2 یا 3 دن بعد سورج نکلے گا، لیکن اس بار سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا۔ وہ آدھے آسمان تک جائے گا اور پھر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگ مان جائیں گے کہ اب اس کائنات کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی وقت مکہ کے قریب صفا نامی پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، وہی عصا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہی انگوٹھی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار طاقتیں عطا کی تھیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو لوگوں سے انہی کی زبان میں کلام کرے گا۔ یہ اتنی تیزی سے چلے گا کہ اگر کوئی اس سے بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا تو بھاگ نہیں سکتا۔ یہ کافروں کے ماتھے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ہر مومن کے ماتھے پر ایک لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہوٹیں گے۔ اس کے بعد سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ مومن نیک اعمال کرتے رہیں گے اور کافر اپنے کفر پر قائم رہیں گے۔ ان تمام نشانیوں کی کئی سال بعد یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو۔ یہ ہوا ہر اس انسان کو موت دے دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والا
ایک بھی شخص موجود ہوگا۔ اس حوادث سے تمام مسلمان وفات پا جائیں گے اور پھر صرف کافر ہی دنیا میں باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد افریقہ کے لوگ پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے اور حکومت کریں گے۔ انہی افریقنس میں سے ایک شخص ہوگا جو کعبہ کو ڈھا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبہ کو ڈھا دے گا۔ افریقنس کے دنیا پر حکومت کرنے کے بعد دنیا گناہوں سے بھر جائے گی۔ حکام عوام پر ظلم کریں گے، بت پرستی عام ہو جائے گی، بیماریاں پھیلنے لگیں گی، دنیا کی حالت بہت خراب ہوگی۔ سوائے سیریا کے وہاں کی حالت باقی ملکوں سے بہتر ہوگی۔ اسی وقت کچے سے بڑی آگ نکلے گی جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اپنے خاندانوں کو لے کر سیریا کی طرف جانے لگیں گے اور یوں دنیا کے سارے کافر سیریا میں جمع ہو جائیں گے۔ ان کے جمع ہو جانے کے بعد وہ آگ ختم ہو جائے گی۔ پھر اچانک جمعے کے دن محرم کی 10 تاریخ کو سورج نکلے گا۔ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ دنیا کے تمام انسان اور جانور اسے سنتے ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زمین تباہ ہونے لگے گی، کائنات، ستارے، سیارے سب برباد ہو جائیں گے، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ پورا یونیورس مٹ جائے گا، صرف باقی رہے گا اللہ رب العزت، جیسا کہ ہمیشہ سے باقی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنے قبضے میں لے کر فرمائے گا، کہاں ہے بادشاہ؟ میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ ساری سلطنتیں، ساری طاقتیں مٹا دی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے قبروں کے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ زمین صاف اور سمتل ہو چکی ہوگی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش سے لپٹے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہوں گے یا پھر قیامت کی بے ہوشی کا اثر دوسرے انسانوں کی طرح ان پر نہ ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسان قبروں سے زندہ کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد انسان کا پورا جسم گل جاتا ہے سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے، یہ نہیں گلتی۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس ہڈی کو کاکس بون کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، اس میں بھی انسان کا ڈی این اے محفوظ رہتا ہے، اور آج سائنس بھی یہ مان چکی ہے کہ انسان کا ڈی این اے مرنے کے بعد ہزاروں سال بعد بھی ہڈیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہی ڈی این اے طے کرے گا کہ انسان کیسا ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے دن تمام انسان اسی ہڈی سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جب لوگ زندہ ہوں گے تو خوف کے مارے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ وہ کافر جو دوبارہ زندہ کیے جانے نہیں مانتے تھے، جان جائیں گے کہ ان کے برے دن آ چکے ہیں، اور یہیں سے قیامت کے دن کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو تھی ہماری قیامت کی نشانیوں کے اوپر۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے کوئی جانکاری حاصل ہوئی تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اپنے دین، اپنے اتہاس، اپنے آنے والے کل کی جانکاری ہو۔ کیونکہ اگر ہم اپنے دین، اپنے اتہاس کو جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ حافظ۔